اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے پہلے بھی دوستوں کے کچھ اس حوالے سے ایک اہم ٹاپک جو میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں کہ غالباً یہ مسلم نان مسلم خصوصاً مسلم جو مسلمان نوجوانوں کے لیے میل فیمیل سب کے لیے ایک مفید ایک ٹاپک ہے۔ جناب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قطع نظر اس کے کہ کسی تمام مسلمانوں کے بلا تفریق فرقے کی ہم بات کریں گے، جنرل بات، کیونکہ ہم سوشل ذہن کے لوگ ہیں۔ جناب یہ نکاح اسلام میں دیکھو آج کل سوشل برائیاں بہت زیادہ پیدا ہو گئی، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، سکولوں میں نوجوان نسل بالکل ہماری جو یوتھ ہے وہ برائی کی طرف جا رہی ہے۔ تو جناب میں اس میں یہ کہوں گا آپ کو ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ کچھ باتیں میں سناؤں گا، انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا، اس سے کچھ سبق بھی ہم سب کو حاصل ہوگا اور کچھ معلومات میں بھی ہمارا اضافہ ہوگا۔ جناب اسلام میں نکاح کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یعنی نکاح پڑھو ان خواتین کے ساتھ جو آپ کی تابع ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، 2 کرو شادیاں، 3 کرو 4 کرو۔ جناب یہاں پہ اس آیت میں مثنیٰ و ثلاثہ و رباع یعنی عربی الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس آپ نکاح کر لو 2، 3 یا 4۔ تو جناب یہاں ایک نکاح کا تو ذکر ہی نہیں ہے نا۔ میں کبھی دوستوں سے گپ شپ میں مذاق میں اپنے نوجوانوں سے یوتھ کو میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ جناب دیکھو ایک شادی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے مرد بھی کہلانا پسند نہیں کیا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد 2 شادیاں، 3 شادیاں، 4 شادیاں، یقین کرے اسلام ہمارے لیے ایک فلسفہ حیات ہے۔ پھر بعض لوگ یہ ہے کہ جناب یہاں تو یہ ہو گئی، یہ اس کو عقد دائمی کہتے ہیں۔ چلو کسی کے پاس ریسورسز ہیں، ہاں البتہ قرآن مجید کی اس آیت کے بعد آخر کا جملہ اس کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ عدالت قائم نہیں کر سکتے ہو نا دونوں بیویوں کے درمیان تو فواحدۃ، بس ایک بیوی پہ اکتفا کریں۔ یہاں عدالت سے مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ جو انبیاء اور ائمہ علیہ السلام نے دنیا میں جو عدالت قائم کی وہ ہم سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، قرآن تو کہتا نا عدالت قائم کرو تاکہ تم تقوی کے نزدیک ہو جاؤ گے۔ اگر ہم نہیں کر سکتے ہیں تو چلو وہ مجبوری، لیکن قرآن کا ایک حکم ہے۔ اس سے کیا ہوگا، آج کل دیکھو دنیا میں خصوصاً پاکستان میں خواتین کی تعداد دن بدن لڑکیوں کی بڑھتی جا رہی ہے۔ یقین کریں ایسے گھرانے بھی ہے جہاں پہ 40 سال تک کی لڑکیاں، 30 سال تک کی، 40 سال تک کی خواتین ایج میں آ کے رکی ہوئی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، یا جہیز نہ ملنے کی وجہ سے یا مختلف رشتے نہ ملنے کی وجہ سے، اور رشتے میں بھی ہمکف ہونا ضروری ہے جناب۔ ہمکف یہ کہتے ہیں نا میاں بیوی کا یعنی ایکویلنس یعنی برابری کم سے کم ہو۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا، نکاح کرتے تھے والدین کی مرضی ہوتی تھی، لڑکی سے پوچھتے اگر وہ راضی نہیں بھی ہوتی تو پیچھے سے ایک تھپڑ مارتے تھے تو لڑکی اس طرح میں سر ہلاتی تھی، مولوی صاحب نکاح پڑھتا تھا۔ یہ بھی نہیں ہے اسلام میں، رضایت ضروری ہے، کیونکہ دونوں کا راضی ہونا، ایک دوسرے کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا، اس کے بعد پھر، کیونکہ یہ مذاق نہیں ہے جناب، پوری زندگی گزارنا ہے۔ اس کو شریکت الحیات کہا جاتا ہے، پارٹنرز آف دا لائف، پوری زندگی گزارنی ہے انہوں نے۔ تو اس لیے نوجوانوں کو بھی انتخاب کے وقت بھی جلد بازی نہیں کرنا چاہیے رشتے کا، کہ وہاں پر وہ دیکھ لیں کہ ان کی زندگی میں آنے والی خاتون دلہن بیوی کیسی ہونی چاہیے، کردار کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، صورت کے حوالے سے۔ کہا گیا نا اسلام میں مرد کا ایک حدیث ہے، حدیث معصوم ہے کہ مرد کی خوش قسمتی ہے کہ 3 چیزیں اس میں ہوں۔ سب سے پہلی بات، اس وقت گھڑ سواری ہوتی تھا نا، اچھی سواری گھوڑا ہوتا تھا، آج کے دور میں گاڑی ہوگی۔ اچھا گھر، اچھی بیوی، یہ اس میں، کیونکہ دیکھو خوبصورتی میں ایک عرض کروں کہ یہ ہم فوری اس کو نگیٹو سینس پہ لے کے جاتے ہیں نا کہ اس میں رومانٹک، ایسی بات نہیں۔ اسلام نے جو کہا نا، اللہ جمیل و یحب جمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، لیکن یہاں انتخاب میں ہم مسٹیک کر جاتے ہیں رشتے کے نا۔ یہاں پہ جناب پھر ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا، معاشرے میں جلدی نکاح کی طرف رغبت دینی چاہیے۔ جو ہی وہ بالغ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو سمجھ کے وہ نکاح کی طرف چلے آئیں۔
آپ کو پتہ ہے جب ایج اوور ہو تو بندہ، آپ کو پتہ ہے کہ ایک قسم کی ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ غریزہ رکھا ہوا ہے، یہ ہر کسی کی خواہش ہے نفس کی، بالکل۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا الٹرنیٹ بھی رکھا ہے۔ ہاں البتہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے نا، ایک تو عقد دائمی ہو گیا، ایک عقد انقطاعی۔ ان کی وضاحت میں جناب عالی یہ ہے کہ عقد دائمی جو سب قرآن مجید میں آیا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور عقد انقطاعی جو اکثر ایک مسلمانوں کے ایک بڑے فرقے میں رائج ہے، اہل تشیع حضرات میں، تو یہ عقد انقطاعی کہلاتا ہے۔ یہ ایران سے پیدا ہوا کوئی رسم یا شیعوں کے اندر سے ایسی بات بھی نہیں، یہ سارے مسلمان بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ آج کل دیکھو آپ مسیار میرج میں جائیں گے تو مصر کے ہمارے تمام مفتی صاحبان اور سعودی عرب کے مفتی صاحبان کا فتویٰ موجود ہے مسیار میرج، یعنی MISYAR مسیارمیرج.com پہ آپ جائیں، تمام ہماری قرآن کے بعد صحائح ستہ سے دلائل ہے، اور اس پہ جناب انقطاعی شادی کرنی چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو کہا جاتا نا انقطاعی۔ کیونکہ دیکھو ایک بندہ ابھی مثلا اس میں صرف شرط یہ ہے، کچھ شرائط ہے اس میں، چپ سے بھی نہیں۔ مثلا کوئی دیار غیر جاتا ہے یا گھر سے نکل کے جاتا ہے، وہاں پہ جا کے وہ فعل حرام میں مرتکب ہونے سے وہ انقطاعی یعنی رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام نے بھی کہا، سورہ نساء آیت نمبر 24 میں آپ جا کے وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ، یعنی پس جن خواتین سے تم عقد انقطاعی کرو یعنی متا پڑو، ان کو ان کے معین وقت کے اندر معین مہر ادا کرو۔ یہ ایک فرق ہے، اس میں عقد دائمی میں وقت معین نہیں ہے، مہریہ معین ہے، 5,000 مہریہ، 10,000، 20,000، وقت معین نہیں عقد دائمی میں۔ لیکن انقطاعی میں دونوں معین ہے، فی المدت المعلومتی علی المہر المعلوم، کیونکہ آپ نے 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، لیکن ہمارے یہاں پر یہ ہے نا کچھ چیزیں ایسی ہو گئی کہ اس میں مس یوز ہو گئی، غلط استعمال، اس کو نہیں سمجھا گیا تو ایک تہمت ہو گئی کہ یعنی یہ ایک فرقے کے اندر رائج ہے، پتہ نہیں یہ کس نے لے کے آیا، ابن سبا کی نسل ہے فلاں، نہیں جناب، یہ قرآن سے سورہ نساء آیت نمبر 24 فَمَسْتَمْتَعْتُمْ یعنی استمتاع، متا سے یہ لفظ نکلا عربی میں، اور یہ الحمدللہ قرآن سے بھی ثابت اور صحائح ستہ سے بھی ثابت اور کتب اربعہ اہل تشریع کی کتابوں سے بھی، اہل سنت برادری کی بھی۔ تو کیوں نہ مسلمان سارے مل کے اور مسیار میرج میں جا کے آپ کہیں گے، وہاں پہ ریسرچ کریں گے تو الحمدللہ قرآن کے بعد تمام احادیث بڑی کتابوں سے ہمارے بڑے بڑے عظیم مفتیان صاحبان نے، مفتی صاحبان جو مصر کے مفتی صاحبان ہیں، الازہر یونیورسٹی کے اور سعودی عرب کے مفتی صاحبان نے اس پہ وضاحت کی ہے، اور دلائل کے ساتھ کہتے نا کوئی بھی بات ہم کرتے ہیں تو اس کا ایک ثبوت چاہیے، ایویڈنس چاہیے، پروف چاہیے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل سے بات کرو، دلیل ضروری ہوتی۔ اس لیے اس ٹاپک کو اس لیے میں نے ضروری قرار دیا کہ یہ کسی ایک پہ ہوٹنگ یا کسی کو معینہ نفی کرنا یا کسی کو مثبت ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک جنرل بات میں عرض کر رہا ہوں جو ہم محسوس کر رہے ہیں آج کل کے دور میں کہ برائی زیادہ ہوئی۔ ہاں البتہ عقد دائمی کے کچھ شرائط اور ہیں، عقد انقطاعی کے کچھ شرائط مختلف ہیں۔ عقد دائمی میں اگر راشدہ بالغہ ہو عورت، لڑکی بھی لڑکا بھی، وہ نکاح کر سکتے ہو دائمی عقد۔ عقد انقطاعی میں متع میں یہ ہے کہ ولی کی اجازت ضروری ہے۔ اسلام میں ولی یا دادا ہو سکتا ہے یا باپ، باقی اس میں والدہ اور بڑا بھائی یا اور گھر کے فیملی کے کوئی فرد شامل نہیں ہے۔ اگر دادا زندہ، والد نہیں ہے تو دادا بھی نہیں ہے، والد بھی نہیں ہے، تو پھر شرط یہ ہے کہ وہ خاتون خود مختار ہو، ایک راشدہ ہو، بالغہ ہو، یعنی اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہو، اچھے برے کی تمیز کر سکتی ہو، اپنی لائف گزارنے کا ڈیسیجن فیصلہ وہ صحیح لے سکتی ہو، گناہ کبیرہ سے بھی بچنا ہے اور اسلامی رول کو بھی فالو کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے اس میں بہت لمبا ٹاپک ہے، یہ 5-10 منٹ کے اس میں یہ تو ہم نہیں بیان کر سکتے ہیں، لیکن آج کی نسل کو
بیراروی سے بچنے کے لیے، گناہ کبیرہ سے بچنے کے لیے، زنا سے بچنے کے لیے واحد حل ہے کہ یا عقد دائمی کرے یا عقد انقطاعی کرے، جس کی میرے خیال میں ایک رول ریگولیشن قانون کے اندر بھی، لیگل بھی اس کی گنجائش ہونی چاہیے، کیونکہ شرع میں، قانون میں جب ہے قرآن میں تو انشاءاللہ تعالی اس کا بھی ایک لیگل پروسیس ہونا چاہیے، تاکہ اس سے ہماری نوجوان نسل بیراروی کا شکار نہ ہو اور حلال طریقے سے اپنے معاملات زندگی اور اپنی خواہشات کو چلا سکے۔ اس میں جناب کچھ سوالات نوجوانوں کی طرف سے کہ نکاح انقطاعی کو ذرا وضاحت کریں۔ چلو دائمی سے تو جس میں سارے مسلمان بھی متفق ہیں، معاملات بھی تقریباً کلیئر ہے، تو انقطاعی میں یہ ہے کہ جناب مثلا ایک نوجوان نے سوال کیا کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں یا کسی جگہ تعلیم کے حوالے سے یا نوکری کے حوالے سے، وہاں پہ پھر ہم انقطاعی نکاح کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا کوئی اجنبی خاتون کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے یا لڑکی کے ساتھ یونیورسٹی میں یا کسی اور جگہ، تو جناب وہاں پر دیکھو اس میں ٹرمز کنڈیشنز ہیں، چپ سے یہ بھی نہیں کہ ہم راضی تم راضی کیا کرے گا قاضی، یہ بات بھی نہیں ہے جناب، شرائط ہیں، بے شک ٹھیک ہے آپ کی رضایت، لیکن اسلام کے سنہرے اصولوں کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسی عورت کو جس کے ساتھ آپ نکاح انقطاعی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو، جس کا شوہر مر گیا ہو یا طلاق ہو کے آئی ہو، پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کی سرپرستی ہو۔ اسلام نے دیکھو وہاں اس وقت سے رسول السلام کے دور سے یہ چیز تھا، اور بعد میں آ کے کچھ درمیان میں اس چیز کو تھوڑا منع کیا گیا، اس کے بعد پھر کیونکہ دیکھو ایک قرآن میں ایک چیز ہے جو رسول السلام کے دور میں بھی تھا، تو قیامت تک ہم سمجھتے ہیں کہ حلال محمد مستقر الی یوم قیامہ و حرام محمد مستقر الی یوم قیامہ، جو حلال مصطفیٰ محمد نے کیا، جو اللہ کی کتاب نے کی، وہ حلال قیامت تک حلال ہے، اور جو حلال حرام اللہ کی کتاب میں ذکر ہے اور محمد مصطفیٰ نے جس کو حرام قرار دیا، قیامت تک ہم اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ایک تو متفقہ فیصلہ ہے۔ اس اصول پہ جناب آگے انقطاعی میں پھر وہ لڑکی اگر وہاں پہ راضی ہوتی ہے تو بھی شرائط یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ باقرہ ہو، یعنی پہلے کہیں شادی اس کی نہیں ہوئی ہے، تو اس کو ولی کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر ولی موجود نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، اس کا دادا بھی نہیں ہے، تو پھر وہ خود مختار ہونا چاہیے، کیونکہ وہ زندگی 2 سال 4 سال کے لیے انقطاعی کر کے پھر دائمی شادی کے لیے کہیں اور اس کے لیے مسئلہ پیدا نہ ہو۔ بیسک بنیادی بات یہ، تو اس حوالے سے ہم اس میں بہت ہی وضاحت بیان ہے الحمدللہ۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں کتب بھی موجود ہے، اور خصوصاً آپ کو ایک ویب سائٹ میں نے بتا دیا نا، پہلے بھی عرض کیا، بار بار عرض کرتا ہوں، مسیار میرج MISYAR MisYarMarriage.com پہ آپ جائیں تو قرآن سے بھی دلائل موجود ہے انقطاعی پہ، جو عارضی شادی پہ، اور ہماری بڑی کتب کے بھی وہاں پر دلائل اور پروف حوالے موجود ہیں کہ وہاں پہ احادیث رسول موجود ہیں، مثلاً صحائح ستہ سے، کتب اربعہ سے، دیگر تمام کتابوں سے۔ تو یہ ایک اس میں کچھ ٹرمز کنڈیشن ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان کو شرائط کو فالو نہیں کریں گے تو لازمی بات ہے الزامات آئیں گے کہ جناب یہ چپ سے یہ وہ کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ بھی نکاح کی طرح ہے، لیکن البتہ اس میں آسانی یہ ہے کہ مرد اور عورت آپس میں بیٹھ کے راضی ہوں تو پھر وہ پڑھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ شرائط اگر پورے ہوں تو وہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً ایک عربی میں ایک عورت کہے گی پہلے کہ متعتک نفسی فی المدت المعلومۃ علی المہر المعلوم، اور لڑکا کہے گا قبلت ہاکذا، یعنی اس میں مہر بھی معین ہو اور مدت بھی معین ہو، دونوں چیزیں معین ہو، تعین ہو، پھر اس کے بعد جا کے وہ نکاح انقطاعی جو ہے وہ وجود میں آئے گا۔ تو جناب اس حوالے سے اور بھی وضاحت کے لیے یہ ہے کہ ہمیں بڑی کتابوں کی طرف، علماء کرام کی طرف، مجتہدین کرام کی طرف، اور ہمیں مفتیان کرام کی طرف رابطہ کرنا ہوگا، اور وہ صحیح طریقے سے ہمیں قرآن اور بڑی کتابوں سے استدلال لا کے
وہ سمجھا سکتے ہیں، اور الحمدللہ اس پوری ویب سائٹ میں وہ تمام کتابیں، وہ تمام احادیث اور وہ تمام قرآن مجید کی آیات اس حوالے سے استدلال کے طور پہ قرآن مجید کے حوالے سے اور کتب کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے، وہ اس مسیارمیرج.com میں سارا مواد موجود ہے۔ ہاں، ایک اور سوال ہے کہ جناب جب اس طرح انقطاعی میں اتنی آسانی ہے، سہولیات ہے، فیسلٹیز ہیں، تو پھر وہ علماء کرام کیوں نہیں بتاتے عوام کو نا؟ بعض کہتے کہ وہ چھپا کے خود انقطاعی کرتے، کوئی بیوہ عورت ہو یا مطلقہ عورت ہو، طلاق شدہ ہو، تو خود پڑھتے ہیں، عقد انقطاعی وہ کرتے ہیں، لیکن نوجوانوں کو اور معاشرے میں نہیں بتاتے ہیں۔ آپ کی بات بالکل جناب، یہ سوال بالکل حق بجانب ہے۔ اس میں دیکھو کچھ معاشرتی چیزیں ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ، ایک تو پتہ ہے نا، ایک شرع ہے، ایک قانون ہوتا ہے، ایک رواج ہوتا ہے۔ رواج میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، خصوصاً اگر قرآن سے بھی ہم دلائل دیں، تمام کتابوں سے احادیث بھی بیان کریں، تمام جناب ڈیٹا بھی ہم کلیکٹ کر کے دے دیں، پھر بھی بعض علاقوں میں، جگہوں میں، ابھی بلتستان میں عقد انقطاعی ہے، 2-4 سال 10 سال بعد وہ 4-5 بچے پیدا ہونے کے بعد جا کے وہ دائمی پڑھتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے، ریزن کہ اس کی وجہ یہ ہے، کیا پتہ 2 سال کے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو کہ طلاق کی نوبت آ جائیں، تو بہتر یہ نہیں کہ انقطاعی میں ہی راستے جدا ہو جائے کہ دائمی شادی کر کے لمبا ایک پروسیس آگے گزار کے بچے کر کے پھر بچے بھی در بدر، یہ سلسلہ ہونے سے اس لیے کہا گیا ہے کہ انقطاعی میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ دیکھو جب نوجوان نسل ہوتے ہیں تو پھر وہ جوانی میں انسان کے جذبات بھی ہوتے ہیں نا، جذبات پھر عقل پہ غالب آتے ہیں، تو پھر وہ فیصلہ لینے میں، ڈیسیجن کرنے میں پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ایک معاشرے میں اس چیز کو کم ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، عقد انقطاعی کو نا۔ ابھی دیکھو میں نے قرآن کا بھی حوالہ دیا، کتب اربعہ کا بھی دیا، صحائح ستہ کا بھی دیا، اور مسیارمیرج.com کے اندر وہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے دلائل کے ساتھ پیش کیا کہ عقد دائمی کیا ہے اور عقد انقطاعی کیا ہے، وہ تمام ذکر ہے۔ لیکن معاشرے میں ایک دم ہی یہ چیز ہم عام کریں تو ممکن ہے، ان کو سمجھانے کے لیے کہتے نا کلم الناس الا بقدر عقولہم، لوگوں کو ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو، ڈیل کرو۔ بلتستان میں ہے اور بھی اسلامی ممالک میں انقطاعی نکاح کا ترویج ہے بالکل، تو یہ کیونکہ قرآن سے، حدیث سے جب ثابت ہے، تو پھر صرف یہاں پہ معاشرے کی وجہ سے ہم تھوڑے ان معاملات پہ رکتے ہیں، احتیاط سے وہ کرتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں نوجوان نسل کی جناب علماء کرام خود اپنے لیے راستہ نکالتے ہیں، یہ نوجوان نسل تک کیوں نہیں بتاتے بات؟ تو ایسی بات بھی نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے آپ کو ہم نے کتب کا حوالہ دیا، اچھا ویب سائٹ کا حوالہ دیا، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی اس میں آراء موجود ہیں، اور انہوں نے استدلال پیش کیا ہے قرآن سے اور احادیث سے۔